الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وآباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی۔ جیسے کہ سامعین آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ریگولر اسپیسی جو ہے ختم نبوت کے اوپر جاری ہے، جس میں آج کل جو ہے ہم قادیانیت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اور جو بات میں آج کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے ان اسپیسیز کا آغاز کیا ہے تو قادیانی، چونکہ ہم نے دیکھیے اسپیس تو ہم نے سب کے لیے بنائی ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے اویئرنیس کے لیے بھی، تاکہ وہ قادیانیوں کے نرغے میں نہ آ جائیں، تو سب کے لیے یہ ہے اسپیسیز ہیں۔ لیکن کچھ قادیانیوں نے آ کے ہماری اسپیسیز میں اعتراض کیا تھا کہ جی آپ جو ہے باقی چیزوں کو دیکھیں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے الحمدللہ ہر جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کے ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے نا تو لوگوں کو اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آیا تھا کہ قرآن پاک کی کس طریقے سے جو ہے یہ قادیانی جو ہے یہ تحریف کرتے ہیں قرآن پاک کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے قرآن پاک کی تحریف کر کے کس طریقے سے جو ہے قرآن پاک کی آیات کو جو مرزا قادیانی نے خاص طور پہ جو اس نے اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے نا تذکرہ، جس میں اس کو مختلف قسم کے الہام آتے تھے، اس میں قرآن پاک کی آیات کو توڑ مروڑ کے جو ہے اس نے اپنے اوپر لاگو کر کے بیان کیا ہوا ہے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں جو صرف اتری ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، جو اس نے اپنے اوپر اپنے لحاظ سے اس کو کیا ہوا ہے۔ کل ہم دیکھیں جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے دو چیزوں کو تھام کر رکھنا، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میری سنت، ٹھیک ہے۔ قرآن اور مسلمانوں کا تعلق روح اور جسم کا تعلق ہے۔ اگر قلب میں قرآن کی مشعل روشن ہو تو جسم میں زندگی کا نور موجود ہوتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ دل میں قرآن کی شمع کا نور نہیں ہے تو پھر جسم میں ہر طرف موت کا اندھیرا ہے۔ المختصر قرآن ہی مسلمانوں کا سرمایہ ایمان اور دستور حیات ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ دشمنان اسلام اس بات کو جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کا تعلق جو اس عظیم کتاب سے ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ اس کی عربک میں تو کمی پیشی نہیں کر سکتے نا، تو آگے سے وہ اس میں دو طرح کی تحریف کرتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ تحریف کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے نا وہ جو ہے اس میں نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو وہ نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف حاشیے لگا کے جو ہے اس کی ٹرانسلیشن میں اور آگے سے جو اس کی تفاسیر میں جو ہے وہ جن لوگوں کو عربی پڑھنی، کیونکہ بیسیکلی اجمی لوگوں کو عربک نہیں آتی، وہ لوگوں کا عربک سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور عربک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں دو طرح کی وہ تحریف کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے ترجمہ کے اندر تحریف کرتے ہیں اور اس کی تفاسیر کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کے اندر حاشیے لگا لگا کے مرزا قادیانی کو جب مختفیات میں جو ہے نا وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کا جو ہے یہ مہدی ہے، مسیح ہے اور نعوذ باللہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو قادیانی اور مرزا قادیانی اسپیشلی اس نے جو اپنی کتب لکھی ہیں، اس میں اپنی بعض کتب کے اندر جو ہے خاص طور پہ جو اس کو تذکرہ جو کتاب اس نے اپنے اوپر لکھی ہے کہ میرے اوپر یہ وحیوں کی کتاب ہے، جی وحیاں نازل ہوتی تھی اس کے اوپر، اس نے جو اس کے اندر ہے قرآن پاک کی بہت زیادہ تحریف کی ہے، قرآن پاک کی آیات کو جو ہے اپنے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ وہ آیات بھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسپیشل نازل ہوئی، اس کو کہتا ہے کہ جی یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بتاتی چلوں، ان آیات میں سے کچھ آیات کو میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسا کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس میں مرزا قادیانی جو ہے اپنی کتاب تذکرہ میں پیج نمبر 352 میں کہتا ہے کہ یہ جو وحی ہے نا یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اور آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے، تذکرہ اسی کی کتاب ہے لکھی ہوئی جس کا پیج 52 ہے، اس میں کہتا ہے کہ الہام ہوا تو سراج منیرہ، یعنی چمکتا ہوا چراغ ہے، نعوذ باللہ۔
پھر جو ہے مرزا قادیانی کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ مدثر قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کے اندر جو ہے مرزا قادیانی اسی کے حوالے سے جو اس کی کتاب تذکرہ ہے اس کے پیج نمبر 51 میں کہتا ہے کہ الہام ہوا یا ایھا المدثر، یعنی کہ اپنے آپ کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، کیونکہ کبھی آپ پورے قرآن پاک میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک احترام اور طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اسی طریقے سے، کیونکہ آگے سے ہم امت نے بھی ظاہر ہے وہی الفاظ بولنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ذریعے جو ہے امت کو بھی احساس دلایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت و احترام سے بلایا جائے، اور وہ جتنی بھی چیزیں ہیں مرزا قادیانی نے اپنے اوپر لاگو کی ہے۔ قرآن پاک کی مشہور آپ کو پتہ ہے آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس میں جو ہے مرزا قادیانی ہی کی کتاب تذکرہ ہے، پیج نمبر 51 ہے، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہوا ہے الہام ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ یہ چیز بھی جو ہے مرزا قادیانی نے اپنے اوپر کوٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بارے میں سب کو معلوم ہے، پچھلے ہمارے 2 سیشن سے پہلے جب سیشن گزرا تو اس میں ایک ہندو تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا جی آپ کی قرآن میں سورہ کوثر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو سورہ کوثر کے بارے میں مرزا قادیانی کہتے ہیں اپنے آپ کو جی الہام ہوا، کتاب ہے تذکرہ پیج نمبر 94، مرزا قادیانی کہتا ہے الہام ہوا انا اعطیناک الکوثر۔ اس سے آپ اس بندے کی ذہنی حالت کا اندازہ کریں، اور اس بندے کے آپ ان چیزوں کا اندازہ کریں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حاسد بندہ تھا جی، حسد کرتا تھا، بہرحال ملعون بندہ تھا۔ تو آگے جو ہے جو اس نے قرآن پاک میں جو تحریف لفظی کی ہے نا، جس کو اس نے جو ہے اپنی بکس کے اندر جو ہے قرآن پاک کی آیات ہیں اور اصل آیات کیا ہیں، اور اس نے جو اپنی بکس کے اندر ان آیات کو کس طرح توڑ مروڑ کے بیان کیا، وہ میں آپ کے سامنے آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ حج کی آیت ہے اور 52، ٹھیک ہے، جو آیت یہ ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، ٹھیک ہے، اور تحریر شدہ جو آیت ہے نا مرزا قادیانی کی، وہ ہے ازالہ اوہا میں کہتا ہے، خزائن ہے پیج نمبر 439 وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته۔ مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے من قبلک خارج کر دیا، کیونکہ جی اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے نا، اگر قرآن عربک سے آپ لوگوں کو آگاہی ہو تو اس میں فعل وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے، تذکرہ اسی کی کتاب ہے لکھی ہوئی جس کا پیج 52 ہے، اس میں کہتا ہے کہ الہام ہوا تو سراج منیرہ، یعنی چمکتا ہوا چراغ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر جو ہے مرزا قادیانی پرستی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تمام مسلمانوں سے میری التماس ہے کہ اپنی آنکھیں اپنی چیزیں کھول کے رکھیں، بیشتر آیات ہیں، اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو اس سے ایک پوری اسپیس بنانی پڑے گی ہمیں، تو بہرحال میں اس میں یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ ان کی جو چیزیں ہیں نا قرآن پاک کو تحریف کرنے کے لیے اور یہ چیزیں کرنے کے لیے ان کی جو پوری مشینری ہے نا اس کے اوپر ایکٹیو ہوتی ہے، یہ لوگ پورا چندہ سسٹم، جیسے کہ آپ ریگولر ہماری اسپیسز دیکھتے رہتے ہیں اور مزدوروں کو تو پتہ ہی ہوگا قادیانیوں کو کہ وہ جو یہ چندے سسٹم ہے نا، یہ جو یعنی کہ ایک جو اپنا 10% حصہ یا 15% حصہ جو اپنی جماعت کو دیتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا مختلف اپنی انہوں نے کمپنیز اوپن کی ہوئی ہیں، جیسے لاسٹ دنوں میں ہم سے ایک کوسچن پوچھا گیا جی جو شیزان ہے اس کو پینا کیوں منع ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں یہ لوگ تحریف کرتے ہیں، اسی حوالے سے میں آپ کو اس کمپنی کو بارے میں نا آپ لوگوں کو بتاؤں گی کس طریقے سے جو کمپنی ہے وہ تحریف شدہ قرآن پاک میں اپنا پارٹیسپیشن کرتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو زبان کے ذائقے ہیں نا آپ ان کو چھوڑ دیں، جہاں پہ ایمان کے ذائقے ہوتے ہیں نا وہاں پہ بھی زبان کے ذائقے نہیں دیکھے جاتے۔ جو شیزان ہے نا قادیانیوں کی بدنام زمانہ مشروب ساز فیکٹری ہے، اقتصادی لحاظ سے نا یہ فتنہ قادیانیت کی نا ریڑھ کی ہڈی ہے۔
آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوری قادیانیت ہے نا یہ اس کے پیٹرول سے جلتی ہے، جتنی بھی یہ جھوٹی نبوت کی ان کے کمپنی کے ہے نا یہ گاڑی، یہ یہاں سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا نا سمجھے ایک سب جو ہے نا اقتصادی یونٹ ہے قادیانیت کا، ٹھیک ہے. اور تاجدار ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے لیے جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے مال بے دریغ خرچ کیا نا، اسی طریقے سے جو مرزا قادیانی ملعون تھا نا، وہ کہتا ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے جو قادیانیت کی ترویج کے لیے جو ہے نا آپ لوگ بھی پیسہ دیں، آپ لوگ بھی فلان کے چندے مانگتے، یہ سارا کچھ اسٹل ان لوگوں کا ایک بہت جو ہے ایک کیا کہتے ہیں منظم ایک قسم کا یہ ان کا یہ سسٹم چل رہا ہے. اور جو ہمیشہ سے جو ہے شیزان کمپنی نے قادیانیت کی تبلیغ و تشریح کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے. پاکستان میں نا جب قادیانیوں کے سالانہ جلسے پر پابندی لگ گئی تھی نا، تو یہ جلسہ جو ہے ان کا جو ہے جلسہ سالانہ ان کا جب لندن منتقل ہوا نا، تو اس پر بھی جو کثیر رقم تھی نا اس شیزان نے ادا کی تھی، ٹھیک ہے. اب میں آگے آگے آپ کو بتاتی چلوں گی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اسپیشل ان کے حوالے بھی دوں گی ابھی. 1988 میں نا اپنی سالانہ آمدنی کا تقریباً ان لوگوں نے نا 10واں حصہ جو تھا نا انہوں نے اس کو شیئر کیا تھا. شیزان ہی وہ دشمن اسلام کمپنی ہے جو نبوت کاذبہ کے شائع ہونے سے درجنوں رسائل و جرائد کو اپنے اشتہارات دے کر انہیں مالی طور پر مضبوط رکھتی ہے. شیطان ہی وہ دشمن رسول کمپنی ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام کرنے والے قادیانی طلباء کے وظائف مقرر کر رکھے ہیں. دنیا میں مرزئی نبوت کا لٹریچر اور تحریف شدہ قرآن پھیلانے کے شیطانی منصوبے پر پوری قوتوں سے عمل پیرا ہے. پچھلے دنوں جب شیطان کمپنی کا مالک چودھری شاہ نواز جہنم رسید ہوا تو اس کے نا اس کے جو قادیانی نبوت کے جو ترجمان ہیں ان کا جو فضل ہے ان کا اخبار، اسے نا اپنے مرتد ثبوت کی تعریف ہے نا، یعنی کہ جو ظاہر مرتد تھا وہ شاہ نواز تھا، قادیان ظاہر وہ اس کا شیزان کا مالک تھا، تو وہ جو جتنا بھی ان کا جو پیسہ تھا جب اسلام کے اگینسٹ خرچ ہوگا، قرآن پاک کی تحریر کے لیے خرچ ہوگا. اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، استغفر اللہ، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے سے کبھی زبر زیر کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ ہم فوری طور پہ استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو اس ملعون نے تو پورے کا پورا قرآن پاک ہی بدلنے کی کوشش کی ہوئی ہے، وہ بدلا ہے ان لوگوں نے، یعنی کہ اپنی کتابوں میں بھی قرآن پاک بدلا ہوا ہے. اور یہ قرآن پاک کی آگے سے جو ترجمہ اور جو تفسیر کرتے ہیں نا، تو اس کی ٹوٹلی جو ہے نا جو نعوذ باللہ جو مرضیوں کا قرآن پاک ہے نا، وہ ٹوٹلی جو ہے ہمارے جو اصل ترجمے اور تفسیر سے ٹوٹلی مختلف ہے، کہ انہوں نے اس میں اس کو مرزا قادیانی کو نبی ثابت کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ہی کیسے شیزان فیکٹری جو ہے نا یہ نا قادیانیوں کی فیکٹری ہے بہرحال. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی شاہ نواز کے بعد جو ہے یہ قادیانی جو ہے نا یہ جو سوری کمپنی ہے نا یہ مسلمانوں نے خرید لی، یہ بھی بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے. کیونکہ نا قادیانی روزنامہ اگر ہم الفضل کو دیکھیں نا تو اس میں تھا میرے پاس زیادہ، تو کسی نے کوشچن کیا تھا جی اتنی جو شیزان ہے تو اس کے اوپر آپ کیوں اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا، تو اسی حوالے سے جو ہے تھوڑی سی اویئرنیس دینی تھی لوگوں کو. آپ بات کریں شیزان پر تو شیزان تو ان کی بڑی خاص ہے. یہ جو قرآن پاک کے غلط ترجمے کرتے ہیں یہ لوگ، یہ سارے شیزان فنڈ کرتی تھی. بالکل ایگزیکٹلی ہاں جی، وہی. تو آپ بات کریں اس پر. جی چلیں ٹھیک ہے. جی میں کہہ رہی تھی آپ کو، میں نے بتایا جس طریقے سے کہ شیزان جو ہے وہ قادیانیوں کی جو ہے بدنام زمانہ مشروب ساز فیکٹری ہے، اور اقتصادی لحاظ سے جو ہے یہ فتنہ قادیانیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ان کا جو ہے نا جو شیزان کا مالک ہے شاہ نواز جو ہے، جب وہ میں تو جہنم واصل کے الفاظ واضح طور پہ بولوں گی کیونکہ وہ مسلم مرتد تھا، قادیانی تھا، اور چونکہ وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو قادیانی جو ہے جو ان کا اخبار ہے الفضل، ٹھیک ہے، وہ اس میں کہتے ہیں یہ لوگ احباب جماعت کو نہایت افسوس سے اطلاع دی جاتی ہے کہ مکرم چودھری شاہ نواز صاحب 23 مارچ 1990 کی شب لاہور میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال فرما گئے. آپ کی عمر 85 برس تھی. محترم جو آگے سے یہ الفاظ ان کے ہیں جی، چودھری شاہ نواز صاحب جماعت احمدیہ کے مخیر اور مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے احباب میں سے تھے.
آپ کو روسی زبان میں ترجمہ طباعت قرآن کریم کا سارا خرچ ادا کرنے کی بھی توفیق ملی، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں، قرآن پاک کے ترجمہ میں تحریف کرتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کی آیات میں اپنی کتب میں تحریف کی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے یہ مختلف زبانوں میں جو ہے یہ اس کا تراجم جو ہے قرآن پاک کے استغفر اللہ جو انہوں نے آپ مولڈڈ فارم میں اپنے لحاظ سے جو مولڈ کیے ہوئے ہیں نا، تو وہ یہ جو ہے طباعت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، جو یہ شاہ نواز کے جو ہے نا، شیزان کے جو ہے نا شیئرز اور دوسری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے انہی کے بکس کے اندر سے میں آپ کو انہی کا جو خبر ہے الفضل اس میں سے بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو روسی زبان میں ترجمہ طباعت قرآن کریم کا سارا خرچ ادا کرنے کی بھی توفیق ملی۔ چنانچہ حضرت جو ان کے جماعت احمدیہ رابعہ ہے، جو بہرحال اس کا میں اس طریقے سے نام نہیں بولوں گی، تو اس نے جلسہ سالانہ 19 یعنی کہ ان کا جو فورتھ جو ان کا سو کالڈ خلیفہ تھا نا، اس نے جو جلسہ سالانہ 1983 کے دوسرے روز 27 دسمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ محترم جو ہے نا وہ چودھری شاہ نواز کے بارے میں اس نے ذکر فرمایا کہ روسی زبان میں ہم ابھی تک ترجمہ قرآن شائع نہیں کر سکے تھے۔ یہ مرزائیوں کے چوتھے خلیفہ کے الفاظ ہیں، کہہ رہا ہے کہ روسی زبان میں ہم ابھی تک ترجمہ قرآن شائع نہیں کر سکے تھے، اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ اٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چودھری شاہ نواز کے دل میں یہ تحریک ڈالی، انہوں نے کہا کہ وہ روسی زبان میں ترجمہ نظر ثانی کے سارے اخراجات ادا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اب ان کے اپنے ایک ہم نے اسپیس شولی رکھی ہوئی ہے کہ ہم بتائیں گے کہ مرزا قادیانی کے خدا کون سے ہیں، مرزا قادیانی کے فرشتے کون سے ہیں، ان کے کلمے کے بارے میں ہم لوگ اکثر آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں بھی ہم آپ کو مزید جو ہے اس کو ریکال کرتے رہیں گے۔ بہرحال کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید نیکی کی توفیق دی، ان کی اسی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے شاہ نواز کے بارے میں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی تحریف کرنا ان کے نزدیک نیکی ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں روسی زبان میں بھی قرآن پاک کی طباعت کے بھی سارے اخراجات ادا کروں گا۔ الفضل 14 جنوری 1984، ٹھیک ہے۔ جو آپ لوگ کہتے ہو نا شیزان کے پیچھے، شیزان کے اس لیے پیچھے ہیں جی، آپ لوگ شیزان کے بارے میں آپ لوگوں کو اب جو حقائق بتاتے جائیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلتی جائیں گی۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی پھر کیا ہو گیا جی، زبان کا چسکا ہے، زبان ہم بار بار کہتے ہیں کہ جہاں ایمان کا چسکا ہے نا، وہاں زبان کے چسکے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خطاب جو ہے سالانہ ان کا جلسہ جو لندن میں ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان سے شفٹ ہو گیا تھا نا 1984 اس کے 1974 کے بعد، تو جو ان کا سالانہ جلسہ میں نا 1987 کے موقع پر جو ہے انہوں نے کہا کہ چودھری شاہ نواز صاحب کو رشین قرآن کریم کا خراج پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، ٹھیک ہے۔ مزید جو ہے یہ اپنے خلیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاپانی زبان کے متعلق چودھری شاہ نواز صاحب کے بچوں نے اپنے باپ کے علاوہ یہ پیشکش کی ہے کہ اس سلسلے میں بہت سی رقم جمع بھی کروا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سی پیشکش کی ہے؟ یہی پیشکش جو انہوں نے روسی زبان میں جو ہے قرآن پاک کی تحریف شدہ جو ہے قرآن جو ہے وہ تقسیم کیے اور ان کو یعنی کہ ان کے اشاعت کی، اسی طریقے سے انہوں نے جاپانی زبان میں بھی جو ہے قرآن پاک کی جو تحریف کی ہے نا، جو یہ کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، انہی کے اخبار ہے، ٹھیک ہے۔ زمیمہ قادیانیہ ماہانہ خالد ہے، 1987 اکتوبر ہے، کالم پیج 6 ہے، کالم 2 ہے، اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاپانی زبان کے متعلق چودھری شاہ نواز کے بچوں نے، چودھری شاہ نواز کون تھا؟ شیزان کمپنی کا مالک تھا، اور آگے سے تو چودھری شاہ نواز کے جو بچے ہیں نا، ظاہر ہے وہی اپنے فادر کے اوپر یہ قادیانی ہے سارے ساری پارٹی، اور انہی کے پاس اب یہ شیزان ہے، انہی کے بارے میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں، بار بار بتا دوں کہ جو شیزان ہے یہ قادیانی کمپنی ہے، اور شیزان جو ہے اس میں یہ جو قادیانی نبوت ہے نا جو ان کی جھوٹی، اس کا یہ ایک اقتصادی یونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہے ان
ہے اشتہار ہیں، رسائل، جرائد ہیں، ان کو مالی طور پر جو ہے شیزان ہی مضبوط کرتی ہے۔ شیزان ہی وہ دشمن رسول کمپنی ہے جس نے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کرنے والے قادیانی طلباء کے وظائف مقرر کر رکھے ہیں۔ دنیا میں مرزئی نبوت کا لٹریچر اور تحریف شدہ قرآن پھیلانے کے لیے شیطانی منصوبے پر پوری قوت سے یہ عمل پیرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیزان کمپنیوں کے مسلمان کی کمپنی کہنے والوں قادیانی جریدے کے اس اعلان کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں، شاہ نواز کے جو بچے ہیں، انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ جاپانی زبان میں بھی اس کو کریں گے۔ کب انہوں نے پیش کی؟ 1987 میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بہت سی کثیر رقم جمع کروا چکے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ آپ نے نہایت جو ہے جو مرزا یہ جو اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو شاہ نواز اور یہ جو شیزان کمپنی کے جو مالکان ہیں، انہیں نہایت کامیاب تجارتی ادارے قائم کیے۔ ان میں شاہ نواز لمیٹڈ، شیزان انٹرنیشنل، شاہ تاج شوگر ملز اور شاہ نواز ٹیکسٹائل ملز شامل ہیں۔ یہ ان کا الفضل ربوہ کہہ رہا ہے، جو ان کا الفضل جو ہے نا قادیانی کا اخبار ہے۔ یہ میں آپ لوگوں سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی، میں آپ لوگ سے وہی بات کر رہی ہوں جو ان کے خبرات میں جو پراپر اتھینٹک چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہماری اسپیس میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو ہماری طرف سے کچھ سیلف میڈ ہو۔ ساری باتیں انہی کے نیوز پیپر، انہی کے اخبار، انہی کی بک، انہی کی کتب سے آپ لوگوں کو سناتے ہیں جی۔ انہی کا اخبار جو ہے الفضل ربوہ جو ہے 26 مارچ کو 1990 کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے نہایت کامیاب تجارتی ادارے قائم کیے۔ آپ جو ہے پاکستان کے نمایاں صنعت کاروں میں سے تھے۔ کون؟ شاہ نواز۔ آپ نے نہایت کامیاب تجارتی ادارے قائم کیے، میں شاہ نواز لمیٹڈ، شیزان انٹرنیشنل، شاہ تاج شوگر ملز اور شاہ نواز ٹیکسٹائل ملز ہیں۔ تو اب یہ آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قادیانیوں کے ترجمہ قرآن کیا ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا میں نے کس کس چیز سے تحریف کرتے ہیں۔ تحریک معنی کے تحریف جو ہے معنی اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، اور ڈائریکٹ جو ہے قرآن پاک کی تحریف کس طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے کس طریقے سے جو ہے اپنی کتب میں جو ہے یہ تحریف کی ہے۔ اور یہ جو جھوٹی نبوت کے سفاک لٹیرے ہیں نا، ان کے جو تیر، نیزے، خنجر، برچھی جو ہے نا، یہ سارے اس سے مسلح ہو کر نا قرآن پاک پہ انہوں نے یہ لگار کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جس طریقے سے اسلام کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر ہم کسی اور بندے کو دیتے ہیں، استغفر اللہ، کسی اور بندے کو لیتے ہیں، تو اسلام کے تو پوری ہمارا زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا جو سچا کلام ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس کے عربی میں جو ہے قرآن پاک کی عربی میں تو یہ رد و بدل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ترجمے اور تفسیر جو ہے جو اجمی لوگ ہیں، جیسا کہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، سب کانٹیننٹ میں دیکھ رہے ہیں، یا باقی ممالک میں دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں جو ہے جو لوگ عربک نہیں سمجھ سکتے، افریقہ میں، ایشیا کے بعض ممالک میں، یورپ میں، جہاں جہاں نہیں سمجھتے، وہاں پہ یہ اپنے جو ہے تراجم جو ہے تحریف کر کے جو ہے اس کو چھپواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اب قرآن کی جب آپ نے قرآن کے سارے معنی مطالب ہی بدل دیے، تو پھر آپ کس طریقے سے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر جو ہے اصل قرآن کے جو نور ہے اس کی روشنی کو آپ اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اے سادہ لو مسلمان، میں تو یہی کہوں گی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ انتہائی سادہ لوگ ہو، ٹھیک ہے۔ قادیانی ترجمہ قرآن کے اپنے باطل مشن پر کروڑ روپیہ کیوں صرف کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں اس زہریلے ترجمے کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اور شیزان کمپنی اس فوج پر ابلیس کا ہرول دستہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسی اتدادی ترجمہ قرآن کی مدد سے عقیدہ ختم نبوت کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں سلسلہ نبوت جاری ہے، مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا وہ جواز نکالتے ہیں اور اسے مسند نبوت اور رسالت پر بٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں سلیب دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح مرزا قادیانی کو آنے والا مسیح موعود کہتے ہیں۔ پھر یہ قادیانی جو کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ روز ہم آپ کی اسپیس میں آپ کو ریگولر بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس طریقے سے کون سے دعویٰ جات کیے ہیں، جس میں اس کا سب سے بڑا جو دعویٰ ہے نا وہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہونا، استغفر اللہ، کہتا ہے دوسرا جنم ہے، نعوذ باللہ۔ مرزا قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے میں نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہوں، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ایک حملے جو ہے اسلام کے اوپر جو ہے مرزا قادیانی کی طرف سے کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کی بنیادوں کو جو ہے، جیسے ابھی آپ نے جو ہے بیت بھائی کی اگر آپ نے اسپیچ سنی ہوگی تو اس میں واضح طور پہ ہے کہ عقیدہ توحید کے اوپر اس نے قدغن لگائی ہوئی ہے، عقیدہ توحید کی بنیادی چیزوں کو ہلایا، خود کہہ رہا ہے میں خدا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر منصب نبوت اور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ پھپتیاں کستے ہیں، ہنستے ہیں، نعوذ باللہ. انبیاء کرام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مریم علیہ السلام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں، ہم لوگ آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں چونکہ قرآن اور صاحب قرآن جو ہے اگر اس سے ہی ناطہ توڑ دیا جائے، قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صاحب قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. جبکہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے نہ صرف اپنے آپ کو نبی آقا نعوذ باللہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا کہ میں وہ ہوں، ساتھ ہی وہ قرآن پاک کو جو ان پہ اترا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور جو قیامت تک جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں، اس کے معنوی تحریف بھی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی تحریف کرتے ہیں. تو اس کو وہ کر کے جو جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے جو ہے اس کی اشاعت کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے اس کو پھیلاتے ہیں. تو اس کو جو کمپنی جو ہے نا اس کو پروموٹ کرتی ہیں، اس میں 90% جو ہے یہ شیزان شامل ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ یہ شیزان خریدتے ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ شیزان خریدتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے نا خود جو رقم نکال کے نا تو آپ ان کے مالکان کو شیزان کی تجوریوں میں نا ان کے مالکان کے نا تجوریاں بھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کر لو، ہمارا بھی حصہ ہے اس میں. آپ لوگوں نے اگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ جو ہے گستاخی کر رہے ہیں، آپ کے مرزا قادیانی نے جو گستاخیاں کی ہیں تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح جب کوئی مسجد بنتی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے اپنا جو چندہ ڈالتے ہیں، اسی طرح کوئی نیک مقصد ہوتا ہے آپ اس کے اندر اپنے حصہ ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے جب آپ جو قادیان جس طریقے سے جو ہے اگر آپ یعنی کہ شیزان کی کمپنی میں جب اپنی جیب سے پیسے ڈالتے ہیں نا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کے معاون اور مددگار ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ خالی قرآن کو تحریف شدہ، قرآن کو نہیں یہ تحریف شدہ کرتے، اس کے علاوہ یہ حدیث کو بھی مسخ کرتے ہیں. یہ اتنی زیادہ گھنونیت سازش کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنی بھی آپ کی پاکٹ سے یہ چیزیں خریدتے ہیں قادیانی سمجھیں یہ اسلحہ خریدتے ہیں نا تو یہ اسی سے ہی آپ جو ہے جو ختم نبوت کے اوپر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کہنا چاہوں گی، ٹھیک ہے، تکلیف میں ہے نا ہم لوگ، آپ لوگ جب ایسے کوشچن کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کو میں چھوٹی سی مثال کے طور پہ آل دو مجھے یہ مثال جو ہے آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے میں کر رہی ہوں کہ یہ میں مثال دینا چاہتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کی محلے میں دکان کھولتا ہے اور وہ آپ کے فادر سے جو ہے اس کی جھگڑا ہو جاتا ہے اور اسی دکان کے پیسوں سے جو ہے وہ آپ کے اسلحہ خرید کے تو آپ کے فادر پہ حملہ کر دیتے تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی اس کی دکان کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دشمن ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمن ہیں، ان کو جو ہے آپ لوگ فیور دے کے ان کی جو ہے کمپنی سے آپ لوگ خرید کے ان کی مصنوعات کو خرید کے انہی کو جو ہے آپ اپ لفٹ کر کے دراصل آپ لوگ اسلام کو ہی ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے اگینسٹ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم جب آپ کو بات کرتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ناصح بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی اگر یہ جیسے آپ جو ہے باقی جو ہے کفار کے جو ہے مصنوعات کیوں نہیں اس کو سٹاپ کرتے تو اس کو کیوں نہیں کرتے، تو ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جو باقی کافر ہیں وہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی کافر اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں. اور یہ جو مرزا قادیانی ہے اس کی جو ذریت ہے، یہ جو ایک کلٹ ہے، یہ کوئی ریلیجن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ایک گمراہ کن کلٹ ہے اور جو کہ مرزا کا جو اصل اسلام کو تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں. مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانتا اور جو مجھ پہ ایمان نہیں لایا تو وہ سارے جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مجھ پہ ایمان نہیں لایا نعوذ باللہ وہ ضرورت البغایا ہے. ضرورت البغایا کو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مطلب ایسی عورتوں کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی جو زمین نا بہت وسیع ہے.
اگر آپ یہ لوگ ایک تو ہم پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو شیزان کے اندر جو کام کرنے والے ہیں یہ مسلم ہیں فلانے ٹمکانے، تو ہم آپ کو پھر کہیں گے کہ کہتے ہیں نا کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو آپ کی اطلاع کی عرض ہے قادیانیوں کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ کیسے ہونی لابی ہے، بیسیکلی سب برانچ ہے ان کی، تو یہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک مچھلی کے کانٹے کی طرح نا یہ اپنے اس کو ورکرز کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی فار ایگزامپل کوئی بڑا جو ہے یعنی کہ جس جگہ پہ ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی چیزیں جو ہے مصنوعات جاتی ہیں، تو اگر وہی ان کی مصنوعات کو بائک آؤٹ کرنا شروع کر دے تو ساتھ ہی مسلمانوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جی یہ جی فلانے جی، یعنی کہ جیسے مچھلی کو کانٹوں میں انہوں نے ڈالا ہوتا ہے نا، مچھلی کو کانٹے میں کانٹے میں ہم جو کچھ فوڈ ڈال کے جو ہے کیڑے مکوڑے ڈال کے جو مچھلیاں پکڑتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے یہ لوگوں کے ایمان پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسلمانوں کو ڈال کے۔ تو مسلمانوں سے بھی میری التماس ہے کہ بھئی آپ لوگ ان کی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، کیوں اپنے ایمان کے بھی دشمن بنتے ہو؟ کیسے تم لوگ کا دل کرتا ہے کہ جو تمہارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ان کی عزت پہ ان کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہے، گستاخیاں کی جاتی، کیسے تم لوگ برداشت کرتے ہو کہ تمہارا بھی اس میں حصہ ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، اپنے باپ بھائی ماں بہن کی عزتوں پہ بات کرنے والوں کو تو تم گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہو۔ ابھی کسی کو ماں بہن کی گالی دے، کسی کو باپ کی گالی دے، کسی کو بھائی کو کچھ کہے تو لوگ مرنے تلنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ناموس کے لیے کہ تمہارے اندر بالکل بھی کوئی رمق نہیں ہے، یہ تمہارے اندر بالکل بھی کوئی غیرت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے آپ کو انہی کی بک سے ثابت کر دیا کہ جو شیزان ہے وہ انہی کی بک انہی کی کمپنی ہے، اور شیزان جو ہے مطلب فی الحال ابھی تک جو ہے شیزان پہ کسی مسلمان کا قبضہ شبضہ نہ آئی، مسلمانوں کو کبھی قبضے دیں گے بھائی؟ کیوں دیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، اسی کے بلبوتے پہ تو وہ پوری دنیا پہ جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے یہ ترجمے شرمے چیزیں کی ہوئی ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو قادیانیت کو جو ہے موقع دیتی ہیں، ادروائز قادیانی جتنی تیزی سے بڑھتے ہیں اتنی تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ جی سید بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔